السلام علیکم دوستو، قرآن کریم کو یاد کرنا ہر مسلمان کا سپنا ہوتا ہے، خواب ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے، اور خاص طور سے جو بچے حفظ کرتے ہیں ان کی تو خواہش ہوتی ہی ہے کہ وہ جتنی جلدی سے جلدی زیادہ سے زیادہ صفحات کو یاد کر سکیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یاد کیسے کیا جاتا ہے؟ کیا کرنا پڑتا ہے یاد کرنے کے لیے؟ ایسا کیا عمل کریں جس کی وجہ سے ہمیں وہ جلد سے جلد یاد ہو؟ کیا کوئی آیت، کوئی دعا ہے کہ اس کو پڑھنے سے یاد ہوتا ہو، یا ہمارے توجہ اور عقل کی اور ہمارے ذہن کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو آئیے اس ویڈیو میں اسی بات کو جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ہم آپ کو یاد کرنے کی اور یاد رکھنے کی دعا بھی بتائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اپنے تجربے کے اعتبار سے جو میرا تجربہ ہے کیسے یاد کرنا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ نے ویڈیو پہ کلک کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بات جاننا چاہتے ہیں، تو بالکل صحیح ویڈیو پہ آپ نے کلک کیا ہے، اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک دعا کو ہمیشہ اپنے گرہ سے باندھ لیں۔ اس دعا کو ہر نماز کے بعد کم سے کم 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور وہ دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 11 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے شروع اور آخر میں کم سے کم 3 مرتبہ آپ کو درود پاک ضرور ملانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس آیت اور درود پاک کی برکت سے آپ کو قرآن کریم یاد ہونے اور رہنے لگے گا۔ اور دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ یاد کرنے بیٹھیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ یاد کرنے کا سب سے بہترین وقت جو ہوتا ہے وہ مغرب سے لے کر کے عشاء کے درمیان کا ہوتا ہے۔ جب آپ اس وقت میں پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور یاد ہوگا۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ یاد کر رہے ہوں لیکن آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ ہم کو سبق یاد نہیں ہوا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوتا تھا، لیکن میں آپ کو پورے تجربے کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ آپ کیسے کریں کہ آپ مغرب سے عشاء تک پڑھ رہے ہوں اور آپ کو سبق یاد بھی ہو جائے اور بہت جلدی یاد ہو اور زیادہ سے زیادہ یاد ہو۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، جب آپ مغرب کے بعد یاد کرنے کے لیے بیٹھیں تو اس وقت سب سے پہلے آپ یہ دھیان رکھیں کہ آپ مغرب سے عشاء تک اس بات کا پکا ارادہ کر کے بیٹھیے کہ اس درمیان میں کسی سے بات چیت نہیں کروں گا، کسی اور چیز کی طرف میں اپنی توجہ نہیں جانے دوں گا۔ چاہے موبائل کی گھنٹی بجے یا کسی طرح سے کوئی بھی شخص مجھے بلا رہا ہو، میں نہیں جاؤں گا تو نہیں جاؤں گا۔ مجھے صرف اور صرف قرآن کریم کو اس درمیان یاد کرنا ہے۔ تو آپ یقین جانیے کہ اس درمیان اگر آپ ایک صفحہ یاد کرتے ہیں تو کم سے کم 2-2.5 صفحہ آپ کا دوسرے تیسرے دن سے ہو جائے گا۔ اور اگر آپ چاہیں اپنے آپ کو اور بڑھائیں یا آپ اور ذہین ہیں تو 5 صفحہ تک سنانا سبق کوئی بڑی بات نہیں ہے، بے شک آپ سنا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر دن 5 صفحہ ہوگا، کبھی 4 ہو جائے، کبھی 3 ہو جائے، کبھی 6 صفحہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی آپ ایوریج لے کر کے چلیں گے تو 3 صفحہ آپ کا ہر دن ضرور ہوگا، اور ہفتے 1.5 ہفتے میں آپ انشاءاللہ تعالی ایک پارہ حفظ کر لیں گے۔ تو کیا کرنا ہے؟ توجہ کو ایک دم برقرار رکھنا ہے، اپنی توجہ ہٹنے نہیں دینا ہے۔ دوسرا کون سا وقت ہوگا؟ تو وہ دوسرا وقت ہوگا فجر کے بعد کا۔ کبھی ایسا آپ کو لگے گا مغرب کے وقت میں کہ میں نے اتنا پڑھا، اتنا یاد کیا ہے، لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ اس سے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اطمینان رکھیں، اور عشاء کے بعد اگر آپ کچھ سبق پارہ یا مختہ وغیرہ یاد کرتے ہیں تو وہ یاد کیجئے، سبق کی طرف دھیان نہیں دینا ہے۔ اور جب فجر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد جب آپ بیٹھیں پڑھنے کے لیے تو آپ سب سے پہلے سبق ریوائز کیجئے۔ آپ اچھی طرح سے دوبارہ سبق جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ نے مغرب میں جو یاد کیا تھا ابھی پھٹافٹ یاد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آپ کو مکمل طور پر یاد ہو جائے گا۔ ان 2 وقتوں میں اگر آپ اپنے سبق کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی قرآن کریم آپ کو بہتر سے بہتر یاد ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ بھولیں گے بھی نہیں۔ تو امید ہے کہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔